السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سبق میں ہم نے فعل مضارع پڑھا تھا۔ فعل مضارع، اس کی گردان اور اس کا صیغہ، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مفرد فعل مضارع کی مکمل پہچان۔ یہ ہم پڑھیں گے۔ مفرد ہمیں پتہ کہ اکیلے لفظ کو کہا جاتا، اور فعل مضارع یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی پہچان پڑھیں گے۔ تو مفرد فعل مضارع، اس کی پہچان کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے، اس کی پہچان کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے مضارع نافیہ۔ مضارع نافیہ، نافیہ ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا اور جملہ فعلیہ میں بھی پڑھا، فعل ماضی کے لحاظ سے۔ نافیہ یعنی جملے کو نفی میں لے کے جانا، نیگیٹو سینٹینس۔ جب ہم نے جملہ اسمیہ کو نافیہ بنایا، نافیہ بنانے کے لیے ہم نے ما اور لیسا کا استعمال کیا۔ اسی طرح جب ہم نے جملہ فعلیہ کو نافیہ بنایا، وہاں پہ بھی ہم نے ما کا استعمال کیا۔ لیکن اب جب ہم نے مضارع کو نافیہ بنانا ہے، وہاں پہ لا کا استعمال کیا جائے گا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اس لا کو کہتے ہیں لائے نفی۔ لائے نفی، یہ لام بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قسم یہ ہے لائے نفی، اور مزید اقسام ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ مضارع نافیہ کو اس لا کی مدد سے، لائے نفی کی مدد سے نافیہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فعلا سے مضارع بنتا ہے یفعلو۔ یفعلو، اس کا معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ آ رہا۔ اب جب لائے نفی اس کے شروع میں لگ جائے گا، لا یفعلو، اور یہ لا لگنے سے مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس لا کا معنی نہیں آ جائے گا۔ لا یفعلو، نہیں وہ کرتا یا وہ نہیں کرتا۔ یہ لا یفعلو لائے نفی، اور یہ مضارع، تو یہ مضارع نافیہ بن گیا۔ قرآن مجید کی مثال ہے لا یعلمون۔ لا یعلمون، جب صرف یعلمون تھا تو اس کا معنی، یہ جو صیغہ بنتا ہے وہ ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ جانتے ہیں یا جانیں گے، وہ جانتے ہیں یا جانیں گے۔ تو لائے نفی لگ گیا شروع میں، تو بن گیا وہ نہیں جانتے۔ یہ علم سے ہے، عین لام میم، علم سے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ یہ مضارع نافیہ بن گیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے مفرد فعل مضارع کی پہچان میں، مضارع نافیہ۔ اب جو دوسری چیز آتی ہے اس کی پہچان میں مضارع نافیہ کی، وہ ہے مستقبل قریب۔ مستقبل قریب یعنی جو جلد آنے والا ہو، آنے میں زیادہ دیر نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مستقبل قریب۔ اب اس کی کیا پہچان ہے؟ فعلا سے یفعلو مضارع بنا یفعلو۔ اب مستقبل قریب کی یہ پہچان ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ سین جڑ کر استعمال ہوتا ہے، سین جڑ کر آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لگا دیں سین، اور اس کے اوپر زبر آتی ہے سیفعلو۔ سیفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اور سین دو ترجمے ہیں، ان قریب اور جلد۔ اب جو مضارع مستقبل قریب کے ساتھ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ جلد ہم استعمال کریں گے، کیونکہ جلد سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ اب سین کا مطلب یہاں پہ جلد، اور یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو جب مستقبل ہے تو اس کا مستقبل میں ترجمہ آئے گا سیفعلو، جلد وہ کرے گا، جلد وہ کرے گا۔ جلد سین کا ترجمہ ہے، باقی وہ کرے گا یفعلو کا ترجمہ ہے۔ تو یہ مستقبل قریب بن گیا سین کی مدد سے۔ اب قرآن مجید کی مثال ہے سیقول السفہاء۔ سیقول، یہاں پہ یہ تھا یقول، اس کا معنی وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ آگے السفہاء، السفہاء کا معنی بے وقوف، تو ترجمہ بنتا ہے یقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اب یہاں پہ مستقبل قریب بنانے کے لیے سین لگ گیا، ساتھ سین لگ گیا، اور اس کا معنی جلد کا آ گیا، تو ترجمہ بنے گا سیقول السفہاء، جلد، السفہاء بے وقوف، جلد بے وقوف لوگ، یقول کہیں گے، جلد بے وقوف لوگ کہیں گے، السفہاء بے وقوف۔ اب یہاں پہ یقول فعل ہے اور یہ فاعل ظاہر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ السفہاء، یہ جمع بنی ہوئی ہے، جمع مکسر، اس کے باوجود فعل جو ہے یہ واحد کا صیغہ لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ جملہ فعلیہ میں پڑھا تھا کہ اگر فاعل ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کی پہلی ٹرم یعنی فعل کا پہلا صیغہ ہی استعمال ہوتا۔ تو یہاں پہ جمع آنے کے باوجود فعل کا پہلا صیغہ ہے۔ یقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے یا کہتے ہیں، تو سین لگ گیا، مستقبل قریب بن گیا، جلد بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اب جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے مستقبل بعید۔
मुस्तकबिल बईद। मुस्तकबिल करीब था जो जल्द आने वाला हो, और मुस्तकबिल बईद जिसके आने में अभी वक्त हो, लेकिन हो मुस्तकबिल ही, आने वाला वक्त हो, इसको कहते हैं मुस्तकबिल बईद। अब इसकी क्या पहचान है? फ़िल मुज़ारे के साथ फ़अल से यफ़अलु मुज़ारे बना, यफ़अलु मुज़ारे बना। इसकी पहचान है कि फ़ेल के साथ सौफ़ा इस्तेमाल होता है, फ़ेल के साथ सौफ़ा इस्तेमाल होता है तो वो मुस्तकबिल बईद बन जाता है, यानी जिसके आने में अभी काफ़ी वक्त हो। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सौफ़ा, सौफ़ा यफ़अलु। अब सौफ़ा का सीन का जो तर्जुमा था वो जल्द हमने किया, और अब सौफ़ा का जो तर्जुमा करेंगे वो हम करेंगे अनकरीब, यानी अनकरीब क्या कि उस काम में मज़ीद देर की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे अनकरीब का तर्जुमा आएगा, अनकरीब वो करेगा, अनकरीब वो करेगा। यहाँ पे सौफ़ा मुस्तकबिल बईद की पहचान है, अनकरीब वो करेगा। अब जो कुरान मजीद की मिसाल है वो है सौफ़ा तालमूना, सौफ़ा तालमून। तालमून ये जो सीगा है मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। तालमून तुम जानते हो या जानोगे, जैसे ये था यालमून, ये गायब में आ रहा था, वो जानते हैं जानेंगे, लेकिन ये तालमून है, यहाँ पे ता हमें बता रहा है कि हाजिर का सीगा, तो बन जाएगा तुम जानते हो जानोगे। यहाँ पे था वो जानते हैं जानेंगे, यहाँ पे है तुम सब जानते हो जमा में है, तुम जानते हो या जानोगे। अब जब सौफ़ा मुस्तकबिल बईद की पहचान लगे पीछे, तो इसका तर्जुमा बन जाएगा अनकरीब तुम जान लोगे, अनकरीब तुम जानोगे या अनकरीब तुम सब जान लोगे। तो यहाँ पे सौफ़ा जो है मुस्तकबिल बईद की पहचान है। तो ये मुफरद फ़ेल मुज़ारे की पहचान में पहले 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मुज़ारे नाफिया, मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन।